السلام علیکم. ٹوڈے از آور 14th میٹنگ. آج ہم نے پچھلی دفعہ ایک پرابلم شروع کیا تھا، پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ذرا سا کمپلیکس ہے لیکن بہت مزے کا ہے، اس کو شروع کریں گے. وہ ٹاپک ہے پوائنٹرز کا. چلیے آئیے ہم پچھلی دفعہ والے پرابلم کو پہلے کمپلیٹ کر لیں. وہ پرابلم آپ کو یاد ہوگا، had to do with salaries and taxes and who takes a lower salary back home and he is earning actually more than his colleague. جو اس کے اندر ہم نے ان پٹ والا فنکشن ڈسکس کر لیا تھا، اب ہم کہتے ہیں کیلکولیٹ سیلری والا فنکشن آج ڈسکس کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ نے یہ پرابلم ایکچولی سارا پڑھ لیا ہوگا، سب کچھ دیکھ لیا ہوگا. سو آئی ول گو اے لٹل کوئکلی اسیومنگ دیٹ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، ای میل از آلویز دیئر، دا ڈسکشن بورڈ از آلویز دیئر اینڈ یو کین گیٹ ٹو اس. کیلکولیٹ سیلری کے اندر جو چھوٹی سی کمپلیکیشن آتی ہے وہی وہ ٹیکس سلیبس کی آتی ہے کہ جناب 0 سے لے کے 5000 تک کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کرنا، 5001 سے لے کے 10000 تک 5% ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا اینڈ سو آن. سو ان ٹرمز آف پروسیسنگ آئی آلسو مینشن دیٹ وی ہیو دس 2-dimensional array called سیل. اس کے پہلے کالم میں تو ہم نے گروس سیلری ان پٹ کرا لی یوزر سے ایک فنکشن کے اندر. دوسرا فنکشن جو ہے جس میں کیلکولیٹ سیلری میں جائیں گے، اس میں بھی یہ ارے پاس کر دیں گے اور نمبر آف امپلائیز پاس کر دیں گے. ارے جو ہے وہ بائی ریفرنس پاس ہوگی، سو جو بھی اس میں چینجز ہوں گے وہ اویلیبل ہوں گے ہمیں مین پروگرام کے اندر. اور جو نمبر آف امپلائیز جو ہے وہ بائی ویلیو جائے گا، سو اٹ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ایز اے لوپ کاؤنٹر. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ Once we go into the calculate salary function, we will run a simple loop for I equal to 0, I less than num_emps, increment I, and then for each employee we need to calculate the net salary. ایک تو ہمیں ڈیفینیشن چاہیے نیٹ سیلری کی. سو نیٹ سیلری کی ڈیفینیشن یہ ہوگی گروس سیلری مائنس دا ٹیکس. سو ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا، گروس سیلری سے سبٹریکٹ ہو جائے گا. رکھا کہاں جائے گا؟ اسی رو پہ سیکنڈ کالم کے اندر، یعنی انڈیکس وائز اٹ ول سے دا کرنٹ امپلائیز رو کالم نمبر 1. ریمبر کالم نمبر 0 اور کالم نمبر 1 جو ہے وہ پہلا اور دوسرا کالم سے. سو لیٹس گو آن ود اٹ. لوپ شروع ہو گئی، اوپننگ بریس آ گیا. اب اس کے اندر کیسے ہم کیلکولیٹ کریں کہ نیٹ سیلری کیا ہے؟ یہاں پہ ایک نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹ چلے گی. پہلے تو آپ نے چیک کیا کہ جی اف سیلری از لیس دین اور ایکول ٹو 5000، ٹھیک ہے، یہ گروس سیلری کی بات ہو رہی ہے. دین نیٹ سیلری از ایکول ٹو گروس سیلری، کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوگا. ان ٹرمز آف دا ارے دیٹ وی آر یوزنگ اٹ ول بی سم تھنگ لائک سپوز دا لوپ کاؤنٹر از آئی، ٹھیک ہے نا، جس سے ہم امپلائیز کے تھرو اسٹیپ تھرو کر رہے ہیں. سو وی ول سے سم تھنگ لائک اف سیل of I, 0 is less than equal to 5000. اب اسائنمنٹ آ جائے گی نیٹ سیلری کی. سیل آف I سیکنڈ انڈیکس اس کا ہو جائے گا 1. سو سیل آف I 1 equals سیل آف I 0. اب میں اسکوئر بریکٹس نہیں بیچ میں کہہ رہا. سو وی ہیو پلیس دا سیم دا گروس سیلری ان دا نیٹ سیلری کالم. اب یہ اف تھا اگر 5000 یا اس سے کم سیلری ہے. اب آ جائیں ایلس کے اندر. ایلس کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ بلاک جو شروع ہوتا ہے یہ اگین آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ بریسز استعمال کریں، وہ کلیئر رہتی ہے چیز، اور انڈینٹیشن لازمی ہے ایز پر آر رائٹنگ گائیڈ لائنز اینڈ اسٹائل رولس. سو وی سے ایلس پر بریس کھولا. اب نیکسٹ اف. اب یہاں پہ ہم پہنچیں گے کب؟ جب امپلائی کی سیلری جو ہے 5000 یا اس سے کم نہیں ہے. دیٹ از دا ایلس پارٹ. سو اب کیسز کیا ہیں؟ اف سیل آف I, 0 از لیس دین اور ایکول ٹو 10000. یہ ہم نے نیکسٹ سلیب ڈیفائن کیا تھا. تو اس کا دین والا پارٹ جو ہے، دین لکھتے نہیں ہیں سی کے اندر، اس کے اندر آ جائے گا سیل آف I اسکوئر بریکٹ 1 از ایکول ٹو سیل آف I 0 مائنس
جو بھی اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. سو ٹیکس ہم نے کہا ہے اس سلیب کے اندر 5% ہے. سو وی ول سے 0.05 یا 0.05 ملٹیپلائڈ بائی سیل آف آئی 0. So what have we done? We've taken the gross salary, subtracted from it the calculated tax, and stored it back in column index 1, which is the second column of the cell array. یہ nested if والے کا پہلا پارٹ ہے. اس کا بھی else آتا ہے. So we say else. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, آہستہ آہستہ لاجک ریفائن ہوتا جا رہا ہے. پہلے if نے کہا جی اگر سیلری 5,000 یا اس سے کم ہے تو یہ کرو, ورنہ اگر سیلری 10,000 یا اس سے کم ہے تو یہ کرو, ورنہ. سو اندر ایلس. نیکسٹ بلاک اسٹارٹس if salary is which is sal of I bracket 0 is less than or equal to 20,000. Okay. Sal of I1 equals sal of I0 minus 0.1 10% کا سلیب ہے times sal of I0. سو اب 10% والا اٹیچ ہو گیا, بلاک ہو گیا. یہاں پہ 10% والا آ گیا. اب اس کا بھی ایلس ابھی رہتا ہے, اور وہ ایلس آخری کیس ہے, اور اس واسطے آخری کیس ہمارا سلیب جو تھا وہ تھا سیلری گریٹر دین 20,000. سو جب آخری کیس آیا وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اے ٹیسٹ. جب یہاں پہ پہنچیں گے تو جی اس کی سیلری 5,000 سے کم نہیں ہے, 10,000 سے کم نہیں ہے, 20,000 سے کم نہیں ہے, لہٰذا یہ 20,000 سے زیادہ ہی ہوگی. سو سمپلی ایلس کے اندر آ جائے گا سیل آف I1 ایکولز سیل آف I0 مائنس, ہم نے اگر 15% کہا تھا تو 0.15 ٹائمس سیل آف I0. سب سیمی کولن وغیرہ آپ دیکھ لیے لگے ہوئے ہیں. یہ نیسٹڈ ایف بلاک بنتا ہے, ایف کے اندر ایف کے اندر ایف. اس طرح ہم نے کیوں لکھا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ سوئچ اسٹیٹمنٹ نہیں چلتا, کیونکہ سوئچ اسٹیٹمنٹ اسپیسیفک کیسز کے ساتھ چلتا ہے. ہم نے یہاں پہ اف کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہمیں لازمی ہے. تھوڑا سا آپ لاجک پہ غور کریں تو یہی ٹیسٹ الٹے نہیں کیے جا سکتے. یو ہیو ٹو ٹیسٹ کہ سیلری از لیس دین اور اکول ٹو 5,000 فرسٹ. وہ اس واسطے کہ جس بندے کی سیلری 4,000 روپے ہے اس پہ اگر ٹیسٹ لگائیں گے سیلری لیس دین 10,000 ٹرو آئے گا, سیلری لیس دین 20,000 ٹرو آئے گا, سیلری لیس دین 100,000 ٹرو آئے گا. لہٰذا سب سے پہلے ٹیسٹ کریں چھوٹی سیلری, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی. یہ رینڈم سیکوینس نہیں ہے, یہ آرڈرڈ ٹیسٹس ہیں. اس ٹیسٹ کا ہمیں فائدہ یہ ہے, یہ تھوڑا سا ہم نے لاجک لگا کے جو ٹیسٹ جنریٹ کیا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کمپاؤنڈ اف اسٹیٹمنٹ سے بچ گئے ہیں. کون سی کمپاؤنڈ اف اسٹیٹمنٹ؟ اگر یہ ہم نہ کرتے تو پھر ہمارا اف کچھ اس طرح کا ہوتا کہ ہم کہہ رہے ہوتے اف سیل آف I0 is greater than equal to 0 and وہ ڈبل ایمپرسینٹ ڈال کے سیل آف I0 is less than equal to 5,000. یہ کرو, ایک اف ختم ہو گیا. پھر دوسرا اف سیل آف I0 is greater than 5,000, کہہ لیں greater than equal to 5,001 یا just greater than 5,000, and سیل آف I0 less than or equal to 10,000. پھر یہ کرو. یعنی you could have separated it into separate if statements, but then every if statement would have had 2 tests. So it's nicer to use a nested if structure as long as you do the analysis right. So یہ کر کے جب لوپ چلتی ہے تو سیکنڈ کالم آف دا سیل ارے کے اندر نیٹ سیلری پاپولیٹ ہو جاتی ہے. اس پارٹ آف دا فنکشن یا اس پارٹ آف دا پروگرام کا کام ختم ہو گیا, واپس مین میں چلے گئے. جب مین میں ہم واپس آئے تو اب جو حصہ رہتا ہے اس میں تھوڑا سا الگوریدم کی ضرورت ہے. وہ حصہ ہے کہ جی اب ان لکی امپلائیز کو ڈٹرمن کیا جائے کہ جی کون ایسا ان لکی, میں بد نصیب نہیں کہوں گا, ان لکی امپلائی ہے جس کی گروس سیلری تو اپنے کولیگ سے زیادہ ہے لیکن نیٹ سیلری اپنے کولیگ سے کم ہے. تو اس کا ذرا الگوریدمک پکچر لیں کہ جی کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سارے امپلائیز کو تو پروسیس کرنا ہی کرنا ہے. سو دے ول بی اے لوپ وچ سیز اسٹارٹنگ فرام 0 اپ ٹو نم ایمپس, اس کو پروسیس کرو. ہم نے شروع کیا ایک امپلائی کی گروس سیلری اور نیٹ سیلری اٹھا کے کچھ ویریبلس میں رکھ لی, وہ آپ کے کوڈ میں لکھا ہوا ہے. اب کیا کرتے ہیں, اب اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اگینسٹ آل ادر امپلائیز. ایک اگر ہم کمپلیکس پروگرامنگ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے جی اس کو اپنے ساتھ تو نہیں نا ٹیسٹ کرنا,
لیکن اگر لاجک کو دیکھیں اپنے ساتھ ہم ٹیسٹ کیا کریں گے, اف گروس سیلری از گریٹر دین سیل آف I0 اینڈ نیٹ سیلری از لیس دین سیل آف I1. تو جب امپلائی کی اپنی گروس اور اپنی سیلری جو ہے وہ سیل ارے کے ساتھ کمپیئر ہوگی اپنی ویلیوز کے ساتھ, تو یہ ٹیسٹ تو فیل ہو جائے گا. سو ہی ول ناٹ بی کلاسیفائڈ. ٹو میک دا لاجک سمپل, we take this gross and net salaries for any employee and test them against all the values in the array. So it's simple. Outer loop simply steps from 0 to number of employees minus 1, C indexing. اس کے بعد ہم نے گروس سیلری ایک ٹیمپرری ویریبل میں رکھ لی, نیٹ سیلری, سو سیل آف I0 ایک ویریبل میں, سیل آف I1 دوسرے ویریبل میں. اس کے بعد ایک انر لوپ چلا دی جو کہ پھر وہی کرے گی جی فار j equal to 0, نیا لوپ کاؤنٹر, j لیس دین نمبر آف امپلائیز, j انکریمنٹڈ, اور اب کمپیئر کرتی جاتی ہے کہ جی ایف گروس سیلری جو ویریبل میں رکھی ہوئی ہے, اف گروس سیلری از گریٹر دین سیل آف J0 اینڈ نیٹ سیلری از لیس دین سیل آف J1, یہ وہ والا ان لکی امپلائی ہے. اف اسٹیٹمنٹ کا لاجک ہو گیا. اگر یہ لاجک کلیئر ہو گیا تو جب اب اس کے لیے مارکنگ چاہیے. مارکنگ کے لیے یاد ہوگا ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کی تھی لکی. لکی کے اندر انٹریز کتنی تھیں, جتنے امپلائیز کی انٹریز تھیں. سو وی اسٹارٹیڈ آؤٹ ارے سائز آف 100, تو لکی کے اندر 100 انٹریز تھیں اور سب کو ہم نے انیشلائز کر دیا تھا ٹو 0. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایک ہمیں ان لکی امپلائی مل گیا ہے. کون سی والی جگہ پہ ملا ہے؟ جو آؤٹر لوپ ڈٹرمن کر رہی ہے. ہم آؤٹر لوپ والا جو ہے نا آئی والا امپلائی, اس کو پروسیس کر رہے ہیں اس وقت. سو آئی والا امپلائی جو ہے وہ جے کے ساتھ کمپیئر کیا اور پتہ چلا آئی از ان لکی. سو یہاں پہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم کہیں گے لکی آف آئی ایکولس 1. سو ہم نے اس کے پوزیشن کے سامنے ایک فلیگ لگا دیا. And that is it. This is our algorithm. That the algorithm states that for each employee, compare his or her gross and net salaries against those of every other employee, and if an anomaly is found, raise a flag. Once this process is complete, your lucky array is populated with the ones in the unlucky positions. Baat khatam. We go back to the main program. فرق, اس فنکشن کو لکی ارے بھی پاس کرنی ہے. سو اٹ ول ہیو سیل ارے گوئنگ دیر, لکی ارے گوئنگ دیر, both by reference because they are arrays, they are automatically by reference, and you will also pass the num-emps, the number of employees that we are processing. Now we're back to main. Now we need to print out the list of unlucky employees. We will simply state their numbers, their gross salary and their net salary. How do we do that? Go back to another function. اس فنکشن کو بھی سیل بھی پاس کر دیں, لکی بھی پاس کر دیں, نمبر آف امپلائیز بھی پاس کر دیں. اس فنکشن میں کیا ہوگا, اب ہم لکی ارے جو تھی اس کو پروسیس کریں گے. سو ہم کہتے ہیں فار آئی ایکول ٹو 0, آئی لیس دین نم ایمپس, آئی انکریمنٹڈ, ایف لکی آف آئی از ناٹ ایکول ٹو 0, یا آپ کہہ لیں اف لکی آف آئی ایکولز 1. ایکولز یاد ہے ڈبل ایکول ٹو سائن کے ساتھ ہے, آپ کے سامنے کوڈ پڑا ہوا ہے. اف دس از 1, دین سی آؤٹ. اب آؤٹ پٹ کیا کرنا ہے, امپلائی کا نمبر, کون سا والا امپلائی ہے جو کہ اس ان لکی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ایز ہیومن بینگس ہماری گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے, سو ہم انڈیکس کو 1 سے انکریمنٹ کر کے آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں. تو وی سے سم تھنگ لائک سی آؤٹ امپلائی نمبر اور پھر آئی پلس 1, سو لیس دین آئی پلس 1, اور پھر لیس دین کر کے از ان لکی. gross salary equals sal of I0, net salary equals sal of I1. یہ ایک لمبی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی لائنیں علیحدہ علیحدہ رہیں, تو اس سی آؤٹ کے اینڈ کے اوپر ہم نے پھر نیو لائن کیریکٹر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ایک لائن پرنٹ کر کے نیکسٹ لائن پہ کرسر چلا جائے. جب یہ لوپ پروسیس ہوگی تو صرف وہ امپلائیز جن کے انڈیکس پوزیشن کے آگے ہم نے 1 لکھا تھا وچ ور دی ان لکی امپلائیز, ان کے نمبر اور ان کی سیلری اور ان کی گروس سیلری اور نیٹ سیلری پرنٹ ہو جائے گی. دیٹ واز دا آبجیکٹو آف آور پروگرام. سو not a very complex problem, but nonetheless it illustrated a few things. It exercised the way we pass arrays to functions.
اٹ ایکسرسائز دا کنسیپچول ارینجمنٹ کہ جی پہلی رو پہلا کالم پہلی رو دوسرا کالم اس کو مینیپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایک چیز میں نے بتائی کہ جی جب بھی آپ ملٹی ڈائمینشنل ارے پاس کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے والے اسکوائر بریکٹس کے علاوہ باقی کہ آپ کو ویلیوز دے کے پاس کرنا پڑتا ہے, ادروائز ریسیونگ فنکشن کو نہیں پتا چلے گا اس ارے کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. یہ ہو گئی. ہم نے ایک اور چھوٹی سی بات کی تھی کہ جی نم ایمپس کو گیٹ ان پٹ فنکشن میں گیٹ کیا جائے یا مین میں کیا جائے. اگر آپ ان پٹ فنکشن میں گیٹ کرتے ریڈ کراتے تو آپ کو پاس بائی ریفرنس کرنا پڑتا اور پھر ریفرنس سے وہ ویلیو واپس مین میں جاتی, یا اس کو آپ گلوبل ویریبل بناتے. ہم نے کہا گڈ پروگرامنگ پریکٹس گلوبل ویریبل سے بچیں. یوز اٹ اینڈ پرہیپس گیٹ دا ان پٹ ان دا مین فنکشن اینڈ پاس اٹ بائی ویلیو. بیسٹ آپشن. اینی وے, سو ایکسرسائز, do more problems, do more stuff and learn how to manipulate arrays. اب ہم چلتے ہیں آج کے نیکسٹ میجر ٹاپک پہ, اور وہ میجر ٹاپک ہے پوائنٹرز کا. پوائنٹر کیا بلا ہے؟ ایکچولی we've already mentioned it and we have discussed it to a certain amount. A pointer is a special type of variable جس کے اندر میموری ایڈریسز اسٹور کیے جاتے ہیں. That is a simple definition. A pointer is a variable, ٹھیک ہے, it can be many varieties, وہ ہم دیکھ لیں گے, لیکن ایک ویریبل ہے جس میں ڈیٹا ویلیو کی بجائے میموری کا ایڈریس اسٹور ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی تھنک اباؤٹ اٹ ان ریئل لائف؟ دیکھیں, اگر میں کہوں کسی اسٹوڈنٹ کا نام لے کے کہ جی احمد کے گھر یہ چیز دے دینا, تو دیٹ از اے ریفرنس بائی نیم, احمد کا گھر. اگر میں کہوں کہ جی 13ویں گلی میں چوتھے گھر میں یہ چیز دے دینا, تو یہ ایک ریفرنس کے ساتھ ہے, ایڈریس کے ساتھ میں نے بتایا. سو ایگزیکٹلی لائک دیٹ ان دا کمپیوٹر وی کین ہیو ایکس which is the name associated with the memory location, or we can have the address of x saying memory location number 60000 اور جو بھی ہو. So normally ہم جب variables کی بات کرتے ہیں تو variables are the names of specific locations in memory, and when we talk about addresses then they are the addresses of those memory locations. Now in terms of can we use them interchangeably, the answer is yes. How do we use them? دیکھیں, اگر x کو میں نے ویلیو اسائن کرنی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی x equal to 10. سو 10 کی جو ویلیو ہے وہ اس میموری لوکیشن میں پلیس ہو جائے گی جس کا لیبل x ہے, یعنی جس کو ہم نے نام x دیا ہوا ہے. دوسرا طریقہ یہی کرنے کا یہ ہے کہ جی جیسے ایک پرچی کے اوپر میموری لوکیشن لکھی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں جو ایڈریس اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے اس ایڈریس میں 10 لکھ دو. سو ناؤ آئی کین سے آل رائٹ, آئی لک ایٹ دا پرچی اینڈ سے اوکے 60000 لوکیشن ایڈریس کی جگہ ہے, سو اس ایڈریس پہ جا کے 10 لکھ دو. نا اس کا نام شاید ایکس ہو, شاید وائی ہو, شاید زیڈ ہو, جو کہ ہم نے آرڈنری ویریبلس کے تھرو حاصل کیا ہوا ہے, لیکن ہم پوائنٹر کے تھرو بھی وہیں پہ پہنچ سکتے ہیں. پوائنٹر کی ویلیو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمارے پاس آپریٹرس ہیں, اور آپریٹر کی مدد سے ہم جو میموری لوکیشن ہے اس کی ویلیو بھی حاصل کر سکتے ہیں. سو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ, وی یوز دیم آل دا ٹائم. لیٹس ٹیک another example. Suppose I won't take the name. آڈیٹوریم ہے, بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک لفافہ اٹھا کے ایک انعام اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. 2 طریقے ہیں کرنے کے. میں نے لفافہ کھولا, اس میں سے دیکھا, نے کہا جی احمد رشید آؤ اپنا انعام لے لو. That is a variable reference. I do not know where Ahmed Rashid is sitting in the audience. مجھے نہیں پتا اس کا میموری ایڈریس کیا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی اس نام کا بندہ ہے وہ آ کے اپنا انعام لے لے. دوسرا طریقہ, وہی لفافہ کھولا لیکن اندر احمد رشید نہیں لکھا ہوا, اس پہ لکھا ہوا ہے سیٹ نمبر 83, آئیے اپنا انعام لے لیں. اس کیس میں مجھے یہ نہیں پتا کہ سیٹ نمبر 83 پہ کون بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں نے ایڈریس سے بلا لیا. تو دیکھیں 2 سٹل چیزیں ہیں, کام ایک ہی ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جی انعام دے دیا جائے گا. ان دا فرسٹ کیس بائی نیم, ان دا سیکنڈ کیس بائی ایڈریس.
So pointers are the way we use addresses. How do we declare these so-called pointer variables? I already mentioned it in a previous lecture. Pointers جو ہیں they point to a particular data type. So you can have a pointer to an integer, you can have a pointer to a double, a pointer to a character, and so on. So type has to be associated with the pointer. Pointer کا نام ہونا چاہیے. It's a pointer variable, so the rules apply, variable naming rules. And then there is a specific way of declaring it. So for example, اگر ہم نے ڈکلیئر کرنا ہو ایک pointer to an integer, ہم لکھتے ہیں int star name, where name is the variable name. Let's say we call it my pointer, my PTR. So we say int star my PTR semicolon. اسٹار اور پی ٹی آر کے درمیان ہم جگہ نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایک پروگرامنگ اسٹائل والی بات ہے, لیکن ریممبر کہ اسٹار جو ہے وہ انٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو رہا, وہ مائی پی ٹی آر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے. اور اس لائن کو یا کوئی بھی لائن ڈیکلریشن کی ہو جس میں پوائنٹرز ہوں, اس کو آسان پڑھنے کا طریقہ وہ یہ ہے آپ رائٹ ٹو لیفٹ پڑھیں. سو یو ول ریڈ اٹ ایز مائی پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر. سو سیلف ایکسپلینٹری ہو جاتی ہے. ہم لکھتے ہیں ڈبل اسٹار ایکس. ایکس از اے پوائنٹر ٹو ڈیٹا آف ٹائپ ڈبل. آئی سے چار اسٹار سی. سی از اے پوائنٹر ٹو اے ڈیٹا آف ٹائپ کیریکٹر. سو سمپل انف. Whenever we are using these pointers, they are going to store or hold memory addresses. کون سے میموری ایڈریسز؟ سپوز ایک ویریبل ہے. لیٹس ورک ود ون ایگزامپل جو کہ انٹ پوائنٹر کا ہے. سو ڈیکلریشن ہو گئی انٹ اسٹار پی ٹی آر. پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر. ہم نے ایک اور انٹیجر لے لیا انٹ ایکس. یہ سب سیمی کولنس لگ رہے ہیں. کہیں پہ چل کے ہم نے کہا ایکس کو کوئی ویلیو دے دی, ایکس از اکول ٹو 10. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ جی پی ٹی آر کے اندر ایکس کا ایڈریس آ جائے, تو وہ ایڈریس آپریٹر استعمال کرتے ہیں وچ از دا سنگل ایمپرسینڈ. ٹھیک ہے, دا اینڈ سائن جو کی بورڈ پہ بنا ہوا ہے. سو وی سے پی ٹی آر ایکولز اینڈ ایکس. واٹ دس ڈز از ایکس ویریبل کی جو بھی میموری لوکیشن ہے اس کا ایڈریس پی ٹی آر کے اندر اسٹور کر دے گا. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آر جو ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا اس کی اپنی ٹائپ کیا ہے؟ از اٹ این انٹیجر, از اٹ اے ڈبل, از اٹ اے کیریکٹر؟ پی ٹی آر از اے ہول نمبر. ٹھیک ہے, یعنی پوائنٹرز آر ہول نمبرز بیکاز وہ میموری ایڈریسز کو ریفر کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جی اٹ از اے ہول نمبر بگ انف ٹو اسٹور اینی میموری ایڈریس. بس یہ نہیں بتاتے کہ ہم کہ جی انٹ ہے کہ لانگ انٹ ہے یا شارٹ انٹ ہے, کیا ہے. سو اٹ از اے ہول نمبر بٹ اٹ نارملی از بگ انف ٹو اسٹور اینی میموری ایڈریس آف دیٹ کمپیوٹر. So we have learned how to take the address of a variable and store it in a pointer. جب پوائنٹر میں ایڈریس اسٹور ہو گیا تو جناب جس لوکیشن کو وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو کیسے لیں؟ اس ویلیو کے لیے اسٹار آپریٹر استعمال ہوتا ہے. دا اسٹار, دا ایسٹرسک. دس از کالڈ دا ڈی ریفرنسنگ آپریٹر. سو ایک ایڈریس آپریٹر تھا ایمپرسینڈ اینڈ دا اسٹار از دا ڈی ریفرنسنگ آپریٹر. اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اسٹار پی ٹی آر. تو جیسے ہی آپ نے پوائنٹر ویریبل کے ساتھ اسٹار لگا دیا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے دا ویلیو آف واٹ ایور پی ٹی آر پوائنٹس ٹو. دس از امپورٹنٹ. دیز تھنگس آر سم تھنگ دیٹ شوڈ بیکم ریفلیکسو ایکشن. کہ جی آپ کو ایک پروگرام کوڈ کے اندر لائن نظر آئی انٹ اسٹار پی ٹی آر, جسے او پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو انٹیجر. آپ کو نظر آئی لائن Z is equal to star PTR times 2. تو یہ کہیں گے اوہو Z is equal to the value of whatever PTR points to multiplied by 2. So we do arithmetic, we do any and all expressions like this. میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جی جب بھی کوئی چیز ڈکلیئر کریں تو اس کو انیشلائز, کوئی انیشل ویلیو دے دینی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جی بعد میں جا کے یہ غلطی سے نا اس میں کوئی ان نون ویلیو نہ پڑی ہو استعمال کے وقت. پوائنٹرز کو کیسے اسٹارٹنگ ویلیو دی جائے؟ ایک طریقہ تو یہی ہے
کہ جی پوائنٹر مسٹ ہولڈ این ایڈریس آف سم تھنگ, سو کسی ویریبل کا ایڈریس لے کے پوائنٹر میں اسٹور کر دو. ابھی وہ ویریبل کی باری نہیں آئی تو پوائنٹر کو پھر بھی ہم انیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو کس سے کریں؟ نارملی وی ول انیشلائز اور assign the first value to a pointer as either 0 or the magic word null, N-U-L-L, capitals کے اندر. یہ کیپٹلس کے اندر نل کہاں سے آ گیا؟ یہ سی لینگویج کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ سی لینگویج کا یا سی پلس پلس کا حصہ نہیں ہے, بٹ اٹ از اے گلوبل کانسٹنٹ ڈکلیئرڈ ان مینی آف دا ہیڈر فائلس. جو اوپر ہم شاپ انکلوڈ کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں فائلیں, اس کے اندر یہ ڈکلیئرڈ ہے. سو بائی اگین گڈ پروگرامنگ پریکٹس اٹس نائسر ٹو یوز اے ورڈ جس کا کوئی مطلب سمجھ آئے. سو وی سے وین وی سے PTR equals null, we're saying it's a null pointer. It points to nothing at the moment. The same thing would be PTR equals 0. It points to nothing at the moment because 0 will not be considered a valid memory address. بعد میں جا کے جب ہم نے پوائنٹر کو استعمال کرنا ہے, اور استعمال کا مطلب یہ ہے it is appearing on the right hand side of either an assignment statement or is being used as part of an expression, اس وقت PTR must point to a valid memory address جہاں پہ کوئی چیز stored ہو. اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی طریقہ ہے, وی وڈ سے PTR equals and x یا and y اور وٹ ایور, کسی ویریبل کا ایڈریس لے کے ہم PTR کے اندر اسٹور کر دیں گے. پوائنٹرز کا ایک مطلب یوز جو ہے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. سی کے ڈیفالٹ جو ہے اٹ از کال بائی ویلیو. وین ایور وی کالنگ اے فنکشن اٹ از کال بائی ویلیو. سم ٹائمز وی وانٹ اے کال بائی ریفرنس. ابھی جو ہم نے پرابلم کمپلیٹ کیا ہے سیلریز اور امپلائیز اور ٹیکسز والا, اس کے ہم نے اندر بات کی تھی کہ جی اگر نم ایمپس ویریبل جو ہے نمبر آف امپلائیز والا, وہ اگر ان پٹ فنکشن کے اندر ہم اس کی ویلیو پڑھ لیں کی بورڈ سے تو وہ مین پروگرام تک کیسے پہنچے گا؟ تو اف یو ریمبر, اگر مین پروگرام اس کا ایڈریس بھیج دے ٹو دا فنکشن تو پھر وہ ویلیو مین تک واپس آ سکتی ہے. اٹ بیکمز اے کال بائی ریفرنس. So one of the major uses of pointers is simulating a call by reference when we're using it with function calls. اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ جی فنکشن کال کرتے وقت یعنی مین پروگرام میں یا کسی کالنگ پروگرام کے اندر ہم ایڈریس آپریٹر استعمال کر کے وی سینڈ دا ایڈریس اوور. سو اگر ایکس ہے یا نم ایمپس ہے, ہم اس کے آگے اینڈ سائن لگا کے اینڈ نم ایمپس بھیجیں گے. ریسیونگ فنکشن جو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی ایک ایڈریس میرے پاس آ رہا ہے, تو اس کو ڈیکلریشن اس کی جو ہے ریسیونگ فنکشن کی لائن وہ کہے گا انٹ اسٹار نم ایمپس. سو اٹ ول ڈکلیئر کہ میرے پاس جو نم ایمپس ہے, اس کا نام بدلا جا سکتا ہے فنکشن کے اندر, دیٹ از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر. یہ ریسیونگ فنکشن کی جو ڈیکلریشن لائن ہے اس میں آ گیا. اور باڈی کے اندر اگر نم ایمپس کو استعمال کرنا ہے سی ان کے ساتھ تو ہم کہیں گے سی ان گریٹر دین اسٹار نم ایمپس. وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ وی سے کہ کی بورڈ سے جو ویلیو آ رہی ہے اس کو اسٹور کر دو ان دا پلیس ویر ایور نم ایمپس از پوائنٹنگ ٹو. یعنی نم ایمپس کی ویلیو نہیں بدلنی, بیکاز نم ایمپس کی ویلیو تو ایڈریس ہے, پر کہہ رہے ہیں اس ایڈریس پہ جو جگہ ہے وہی میموری کا ہمیشہ آپ تصور رکھیں پجن ہولز ہیں. دیر لٹل ہولز باکسز ان دا میموری اسپیس, اور باکسز کے اوپر ایڈریس نمبرز لگے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نم ایمپس جس ایڈریس کو پوائنٹ کرتا ہے اس کے اندر جا کے یہ ویلیو لکھ دو. سو وین ایور یو یوزنگ دا ویلیو ایسوسیٹیڈ ود دا پوائنٹر یو سے اسٹار PTR یا اسٹار نم ایمپس ان دس کیس, اینڈ وین ایور یو یوزنگ لیٹس سے دا ایڈریس دین نم ایمپس از دا ایڈریس, اور اس کو اینڈ سائن کے ساتھ اسائن کیا جاتا ہے. پوائنٹرز جو ہیں دے کین اپیئر آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ exactly like ordinary variables, but then on the right hand side you would have an address statement. Address جو ہے the AND operator وہ expression کا نہیں ہوتا. The address cannot be taken of x plus y. The address can be either the address of x or the address of y. Simple variables. Arrays کا کیس جو ہے وہ ذرا سا اسپیشل ہے, وہ آگے چل کے مطلب ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فار دا مومنٹ بی کلیئر کہ جی ایڈریس آپریٹر آپریٹس آن اے سمپل ویریبل. سو وین ایور وی ہیو اے پوائنٹر آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ, دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہیز ٹو بی این ایڈریس,
address cannot be taken of an expression. On the other hand, if a pointer appears on the right hand side of an expression, so it can participate in any expression. So star PTR کے ساتھ پوائنٹر جس چیز کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ویلیو کے ساتھ ہم جو بھی کیلکولیشن کرنا چاہیں کر لیتے ہیں. آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں کہ جی پوائنٹرز کے ساتھ بھی ارتھمیٹک کی جا سکتی ہے. دیٹ از اٹ سیلف این انٹرسٹنگ کانسیپٹ, بٹ فار دا مومنٹ وی وونٹ ٹچ دیٹ. ہاؤ ڈو وی ڈکلیئر, مطلب ڈو وی آلویز ڈکلیئر پوائنٹرز آن سیپریٹ لائنس؟ آنسر از نو. یو کین ڈو وہ اسی طرح کی کمپلیکس ڈیکلریشن جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ جی انٹ i, j, k اس طرح بھی کر لیتے ہیں. تو پوائنٹرز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, انٹ اسٹار ptr1, اسٹار ptr2, اسٹار ptr3 سیمی کولن. یعنی ایک لائن پہ ایک سے زیادہ پوائنٹرز ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو اسٹار ہے وچ از دا پوائنٹر ڈینوٹ جو کر رہا ہے, the star is associated with the name of the pointer. It is not associated with the type. So int کے ساتھ star نہیں لگا ہوا, star ptr کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ایک ڈیکلریشن اسٹیٹمنٹ ہو جو کہے int star ptr, x سیمی کولن, this statement reads as ptr is a pointer to integer and x is an ordinary integer variable. You can declare arrays on the same line, so you could say int star ptr, x, a square brackets 10. ایک لائن کے اندر ہم نے ایک پوائنٹر ٹو این انٹیجر ڈکلیئر کیا, ایک جو ہے سمپل انٹیجر ویریبل ڈکلیئر کیا, اور ایک array ڈکلیئر کی آف 10 integers. So it is quite all right to mix declarations. Style wise, the guideline is maybe you want things that are associated declared together. So that's a matter of evolution. As you develop and you write more programs, you will develop your own style. Just remember, the star is associated with the name of the pointer, not with its type. So یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا کہ جی int star ptr1, ptr2, ptr3 لکھ کے آپ سمجھیں کہ جی ptr2 اور ptr3 بھی پوائنٹرز بن گئے. وہ پوائنٹرز نہیں بنیں گے, they will become ordinary integer variables. So be careful about that. Let's now start using these pointers a little bit. ابھی تو آرٹیفیشل مینیپولیشن ہوگی جیسے ہم کرتے رہتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. تو سپوز دیٹ وی ہیو انٹ اسٹار وائی پی ٹی آر, ایک پوائنٹر ہے اس کا نام ہے وائی پی ٹی آر, اینڈ اٹس اے پوائنٹر آف ٹائپ انٹیجر, مطلب اٹ پوائنٹس ٹو این انٹیجر, comma y, and y becomes an ordinary integer variable. Down the road we can say something like y is equal to 100, yptr equals and y. تو y کا ایڈریس yptr کے اندر چلا گیا. ہم کیوں کریں؟ Well, I've already given you one specific use of pointers, that is for simulating a call by reference. If we want to pass the address of a variable into a function so that when it makes some changes, the actual variable is also changed, that is a call by reference. We use pointers. The other one is slightly more subtle but much more useful. یہ ہے کہ جی suppose we have a function جس نے بار بار ایک ہی کام کرنا ہے but with different variables. Okay? Notice I didn't say different array values, otherwise we know what to do with arrays by now. I say it has to do the same thing but with different variables. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ہر دفعہ اس کو کوئی اور ویریبل پاس کیا جائے بائی ریفرنس, ادروائز ویریبل کی ویلیو بدلے گی. دوسرا یہ ہے کہ جی اس کو پوائنٹرز کے ساتھ فنکشن کو لکھ لیا جائے اور ہر دفعہ کال کرنے سے پہلے جو پوائنٹر ویریبل ہے اس میں سمپل ویریبل کا ایڈریس ڈالا اور کال بھیج دی. سو اٹس اے کال بائی ریفرنس آٹومیٹیکلی, لیکن ایک ہی پوائنٹر ویریبل بار بار استعمال ہو رہا ہے, and every time it is holding the address of a different variable. Okay? Call by reference کا اور کوئی فائدہ ہے؟ It's probably too early for you to determine کہ جی call by reference کا اور کیا فائدے ہوتے ہیں, لیکن let me try and step back a little bit and think in terms of کہ جی function call کا جب کی جاتی ہے وہ میکنزم کیا ہے. دیکھیں واٹ ہیپنز از کہ ہم ایک فنکشن میں جا رہے ہیں اور اس میں کچھ ویریبلس کو پاس کر رہے ہیں جو کہ فنکشن نے استعمال کرنے ہیں. کال بائی ویلیو میں یہ جو ویریبلس ہیں ان کی ویلیوز کسی جگہ پہ لکھ دی جاتی ہیں.
اور پھر کنٹرول جو ہے وہ چلا جاتا ہے فنکشن کے اندر. فنکشن کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ویلیوز تمہیں دی گئی ہیں, وہ اس جگہ سے وہ ویلیوز کو اٹھا لیتا ہے. سو دیٹ از فائن. Now suppose I have a huge number of values that I want to send to the function. What do? Do I first copy all of these values into this different location and then call the function? Or should I just pass the reference? And the example is an array. کہ array کے ہم نے وہ 100 employees کی انفارمیشن فنکشن کو بھیجنی ہے, تو یا تو میں 100 کاپیز بنا کے اس کی کہیں پہ رکھوں. وہ جو میں کہیں پہ رکھنے کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم اسٹیک کہتے ہیں, بٹ یو ول ڈسکس دیٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز ایٹسٹرا. میں ان کی کاپیز بنا کے رکھوں اور پھر کہوں اب 100 کاپیاں یہاں سے لے لو. A very inefficient way of working. On the other hand, I could have said کہ جی اس array کا ایڈریس میں نے دے دیا ہے, اس جگہ پہ 100 چیزیں پڑی ہوئی, جاؤ وہیں سے پڑھ لو. So no copies were ever made. You just went to that location and you read the values. But there is a problem. Problem یہ ہے کہ whenever we do a call by reference, we are letting ourselves open to a variation, or rather we can change the values that the address points to. Now sometimes that is what we want. جو ہم نے وہ 2-dimensional array کا ایگزامپل کیا تھا, ہم نے کہا جی گیٹ ان پٹ میں سیلری پڑھو اور وہ array میں لکھ دو اور وہ دوسرے فنکشن کو اویلیبل ہو. So we want that to happen. Other times for efficiency ہم ایڈریس پاس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساری ہمیں کاپیاں نہ بنانی پڑیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جی اس ایڈریس کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے اوریجنل کاپی نہ چینج ہو پائے. اس کے لیے ڈو وی ہیو اے میکنزم جو کہ یہ چیز ریسٹرکٹ کر سکے؟ اینڈ obviously میں نے اگر ٹاپک چھیڑا ہے تو the answer is yes, there is a way, and that way has to do with the const keyword. کانسٹ کی ورڈ کے بارے میں ہم تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں, لیکن ایک اور انٹرسٹنگ پرابلم جو ابھی آپ کو سمجھ آ جائے اس کے بارے میں بات کر لیں. دیکھیں آپ نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے اندر بھی ببل سارٹ کا فنکشن کیا تھا. آپ کو یاد ہے ایک ایرے آپ کو دی ہوئی ہے, اس کو سارٹ کرنا ہے, اور ایک بڑی سمپل سی بروٹ فورس ٹیکنیک میں اس کو کہوں گا, زور بازو سے کرنے والی بات ہے, ببل سارٹ کر دو. کیا کرتی تھی کہ جی دو ویلیوز کو کمپیئر کرتے گئے, اور یا بڑی والی ویلیو سب سے نیچے لے گئے یا چھوٹی والی اوپر لے گئے, دیٹس ببلنگ, اور اس سے ہم ارے کو سارٹ کرتے تھے. لیکن ایک کی چیز جو کہ ببل سارٹ میں استعمال ہوتی تھی اور وہ بہت سارے الگوریدمس کے اندر استعمال ہوتی ہے, وہ ہے سواپنگ آف 2 ویلیوز. دیکھیں جب ہم بات کر رہے تھے 2-dimensional ارے کو ٹرانسپوز کرنے کی یا اور اس کی مینیپولیشن کی, تو ہم نے وہاں پہ بھی سواپنگ کی تھی. اور سواپنگ کے لیے ہم نے کہا تھا ایک ٹیمپرری ویریبل رکھو, اس میں اوریجنل ویلیو لکھ دو, اوریجنل ویلیو پہ نئی ویلیو ڈال دو, اور جہاں پہ نئی ویلیو لکھی ہوئی تھی وہ ٹیمپرری والی لوکیشن سے ویلیو وہاں رکھ دو. دیٹس دا اسٹینڈرڈ سواپ. پرابلم از if I want to swap 2 variables, let's say x and y, can I do that with a function call? مطلب مین پروگرام میں تو میں کہوں گا temp equals x, x equals y, y equals temp, swapping ہو گئی. But can I call a function saying swap x, y, اور swap function کے اندر جائیں تو وہ یہ کہہ رہا ہو temp equals x, x equals y, y equals temp, اور واپس آ جائے؟ Well, you know the answer. Answer is this was a call by value. x اور y کی ویلیوز وہاں بھیجی گئیں, وہ ویلیوز کسی نئی میموری لوکیشن میں سواپ فنکشن کو ملی, وہاں پہ وہ انٹرچینج ہو گئیں. لیکن جب آپ واپس آئے تو اوریجنل ایکس اور وائی کی ویلیوز وہیں کی وہیں ہیں, بیکاز دے ور نیور پاسڈ بائی ریفرنس. سو ہیئر از اندر یوز آف پوائنٹرز وچ از اے ریئل یوز. سواپ کا فنکشن لکھنا ہو تو آپ 2 سمپل ویریبلس کو انٹرچینج کرنے کے لیے یو ہیو ٹو یوز اے کال بائی ریفرنس. اس کا ایگزامپل اگین یو ول فائنڈ اٹ ان یور ہینڈ آؤٹ. You take the address of one variable and you take the address of the second variable and pass that to the swap function. So now we have code that looks something like this. So the code basically becomes, let's say, yptr equals and y, xptr equals and x, swap yptr comma xptr. Receiving code جو ہے must know کہ یہ ایڈریسز بھیجے جا رہے ہیں, تو سواپ فنکشن کی ڈیکلریشن جو ہے وہ ہو جائے گی سواپ انٹ اسٹار لیٹس سے yptr comma int star xptr. So it's receiving pointers to integers.
Now I said that this implemented a call by reference. Does it apply to, let's say, वही bubble sort का अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन bubble sort जो करनी है हमने वैल्यूज वो array में स्टोर की हुई हैं, तो ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है? आंसर इज एब्सोल्युटली हो सकती है. In fact, that is what we need to do. Remember, again, I will reiterate. When we pass an array, the array is passed by reference. But when we pass an array element, it is passed by value. So अगर array हमारी A है, तो उसका A of I या A of 53 is a value. Okay. So first of all, you will take the address of this value. So you will take the address of A of 53 and you will take the address of, let's say, A of 54, and then you will pass the addresses to the swap function. या तो आप पूरी array को भेजें, पूरी array को भेजेंगे तो फिर swap function नहीं होगा, वो function बजाते खुद bubble sort होगा. लेकिन अगर bubble sort upper level पे लिखा हुआ है और वो swap function को call करता है, तो you must pass the array elements by reference. In other words, take the address and send them over. Right, let's take now a look at a slightly tricky piece of code. This has to do with the declaration using the const keyword. How do we do this? Suppose हमारे पास एक ये लाइन लिखी हुई हो, int star const myptr equals and x semicolon. इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अगेन इक्वल टू अभी छोड़ दें और वहां से हम राइट टू लेफ्ट पढ़ने लगते हैं. हम कह रहे हैं myptr is a constant pointer to an integer. Constant pointer to an integer. ये क्या करता है? आपको याद होगा जब भी हम const का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ constant हो जाती है. वो चीज़ कांस्टेंट हो गई तो बाद में उसको वैल्यूज असाइन नहीं की जा सकती. सो व्हेन वी सेड समथिंग लाइक कॉन्स्ट इंट एक्स, तो इमीडिएटली हमें कहना पड़ता था इक्वल टू 10 या इक्वल टू 0, उसको वैल्यू भी असाइन करनी पड़ती थी, क्योंकि जब आपने कॉन्स्ट इंट एक्स कर दिया, एक्स इज एन इंटीजर कांस्टेंट, तो बाद में जाके आप एक्स इक्वल टू 20 नहीं लिख सकते, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. यहाँ पे इस लाइन पे हमने डिक्लेयर किया है myptr is a constant pointer to integer. Because it's a constant pointer, it must always point to something immediately, और उस वास्ते हमने आगे equal to साइन दिया और कहा and x, where x might be another variable जिसका एड्रेस लेके इसके अंदर लिख दिया गया, और अब ये पॉइंटर नहीं चेंज हो सकता. इस्तेमाल हम कर सकते हैं. कोई फायदा हुआ? Not much. It is like giving another name to x. So you can have x with two different names. Sometimes कभी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर आप चाहेंगे कि जी एक जगह पे उसको x बुलाया जाए, दूसरी जगह पे उसको my pointer बुलाया जाए, लेकिन it's difficult to understand those conditions, and normally I would argue against using pointers as constant references. On the other hand, const का कीवर्ड थोड़ी सी उसकी जगह शिफ्ट कर दी जाए तो उसका मतलब बदल जाता है. Suppose we had the line which said const int star myptr. Now what does it say? It says myptr is a pointer to a constant integer. अब क्या हो रहा है कि जी पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू बदल सकती है. It can point to 1 or 2 or 3, लेकिन जो वैल्यू जो है उस लोकेशन पे पड़ी हुई वो नहीं बदल सकती. इस चीज का कोई काम? इसका काम बहुत कॉमन है. देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक ड्रॉबैक भी है. एफिशिएंसी तो है कि जी वो 100 वैल्यूज आपको किसी स्टैक पे नहीं लिखनी पड़ी और फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा. आपने एक एड्रेस लिख दिया, फंक्शन खुद वहां से 100 वैल्यूज उठाता रहे ओरिजिनल लोकेशन से. डाउन साइड ये है कि जी अगर आप चाहें कि वो फंक्शन ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज ना कर सके तो कोई मैकेनिज्म नहीं था, उसको तो आपने सब कुछ ही पकड़ा दिया, एड्रेस दे दिया कि जब इस एड्रेस पे चीजें पड़ी हुई तो वो जाके अगर बदल दे तो वैल्यूज बदल जाएंगी. एट द ओरिजिनल एड्रेसेस व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन समथिंग फनी हैज हैपेंड. बट इफ द फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है डिक्लेयर्स इट्स रिसीविंग आर्गुमेंट्स विद दिस टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट व्हिच सेज const int star my pointer,
دین اٹ از سیئنگ کہ مجھے جو ویلیو دی جا رہی ہے وہ کانسٹنٹ انٹیجر ہے یا ڈبل، اٹس اے کانسٹنٹ ڈبل ویلیو. دین دا فنکشن کی ناٹ چینج دیٹ ویلیو. سو اٹس لائک ہیونگ یور کیک اینڈ ایٹنگ اٹ ٹو. یو گاٹ دا ایڈریس آف اے میموری لوکیشن جس میں کوئی ویلیو پڑی ہوئی ہے، لیکن اس ایڈریس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں فار اینی ادر کمپیوٹیشن، بٹ یو کی ناٹ چینج دیٹ ویلیو. Now in the main calling program, that value could have been an ordinary variable, یعنی main program میں اس کی value بدلی جا سکتی ہے. But when you send it to a function and the function receives it with its address as a const something, int or double or char or whatever pointer, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ function اس کی original value نہیں بدل سکتا. There are no side effects. So this is a useful part. So the aliasing or the creating a reference, a new name for a variable wasn't very useful. Some situations it is, but sending something by reference and preventing the called function from changing its value is a very, very useful thing. Okay. Pointers, a lot more to be done with pointers. چھوٹی سی چیز میں بتاتا چلوں. ارے آتی ہے. بھائی ارے کیا چیز ہے؟ وین ایور وی سے انٹ اے 10, واٹ آر وی سیئنگ؟ اے از این ارے آف 10 انٹیجرز. بھائی اے کا مطلب کیا ہے؟ از اٹ اے سمپل ویریبل نیم؟ ویل obviously it's not a simple variable name, it's the name of an array. But what does the name of an array mean in real terms, in terms of memory locations? Well, it turns out کہ جب آپ نے لکھا int a10 تو کمپیوٹر نے میموری کے اندر 10 انٹیجرز کی جگہ ریزرو کر دی. ٹھیک ہے، اس کے ڈائمینشن جو ہے، اور اس جگہ کو ایک نام بھی دیا. وہ نام جو a ہے وہ کس لوکیشن کو ریفر کرتا ہے؟ ویل اٹ ڈزنٹ ریفر ٹو آل 10, اٹ ریفرز ٹو دا فرسٹ یعنی اسٹارٹنگ لوکیشن آف دا ارے. ہاؤ ڈز اٹ ریفر؟ دیٹ از دا ایڈریس. So whenever we say int a10, then a is the address of the starting location of the array. This applies to character strings, it applies to double arrays or character arrays, whatever array. The name of the array is an address, and the address is the starting point, the starting address of the array. And this again applies to one-dimensional arrays, two-dimensional arrays, or however many dimensions we want to work with. So arrays and pointers are very, very intricately linked. Why? Because the name of the array itself is an address. What is a pointer? A pointer is a variable containing an address. So we will work with pointers and arrays more in the subsequent lectures. So آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی کچھ جو پچھلی دفعہ کا پرابلم تھا اس کو کنٹینیو کر کے کنکلوڈ کیا، اور پھر ہم نے پوائنٹرز کے اوپر ڈسکشن شروع کی اور ان کی ویریس پراپرٹیز اور کچھ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ یہ کہاں پہ ہمارے لیے یوزفل ہیں اور کہاں ہمارے لیے یہ اتنے زیادہ یوزفل نہیں ہوتے، مطلب ان کے اندر ڈینجر بھی ہوتا ہے. جو اریز والا حصہ ہے وی ول ڈسکس دیٹ ان سبسیکوینٹ لیکچرز. سو ٹل دیٹ ٹائم اجازت دیجیے. خدا حافظ.